مسیح خداوند میں آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ میں ایمان رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ فرسٹ 5 منٹ ہم لیں گے۔ لاسٹ ویک جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ایک سرسری نظر سے دیکھیں گے، اور پھر آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پر ہم آئیں گے۔ لاسٹ ویک ہم نے اینتھروپولوجی یا علم الانسان پر بات کی تھی کہ بائبل مقدس انسان کے بارے میں ہمیں کیا حقائق بتاتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ خدا نے انسان کو جب کریٹ کیا، نمبر 1 وہ اپنے آپ سے بولا ہے، ٹھیک ہے، ود ان دا گاڈ ہیڈ۔ اور اس سے پہلے جو کچھ بھی اس نے تخلیق کیا، خدا کا جو بولنے کا طریقہ کار ہے وہ آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے۔ خدا نے کہا، خدا نے کہا، خدا نے کہا۔ لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے اپنے آپ سے بات کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کریشن ڈیپلی روٹیڈ ہے مسیح خداون میں، یا دوسرے الفاظ میں خدا میں ہماری جڑیں ڈیپلی پیوست ہیں۔ اور یہ اس بات پر ایمفسس ہے کہ ہم خدا کی حضوری کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اور انفیکٹ بت پرستی اس بات سے وجود میں آئی کہ جب انسان کے اندر یہ جو جبلت موجود ہے، یا یہ جو ایسنس موجود ہے ڈیوائنلی، کہ وہ خدا کی تلاش کرے یا خدا سے کنیکٹ کرے فار پیس، ٹھیک ہے، اطمینان کے لیے، ریسٹ کے لیے، تو جب وہ خدا کا درست مکاشفہ نہیں رکھتا تو وہ پھر اکثر اوقات بت پرستی میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہی اگر آپ بت پرستی کی تاریخ کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان بتوں کو خود ہی بنا کر اور انہیں ایز اے ڈیوائن کنسیڈر کرتا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ خدا نے نہ صرف اپنے آپ سے بات کی، بلکہ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا۔ اور ہم نے اس کے جو مطالب ہے پاسبل ان پہ بات کی تھی کہ شبیہ کا مطلب کیا ہے، بیسیکلی ریپریزنٹیشن ہے، اور صورت کا مطلب یہ ہے کسی چیز کی مانند بننا۔ یہ اس بات پر ایمفسس ہے کہ ہم خدا سے نکلے ہیں، اور ہمیں ایک شعوری طور پر کوشش کرنی ہے، آف کورس روح القدس کی موجودگی میں، کہ ہم خدا کی مانند ان خصوصیات کو جو ہمارے خدا کی ہیں وہ اس دنیا میں جو گناہ بری ہے اس کو ظاہر کر سکیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کو خدا نے 2 ماڈلز میں بنایا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو خدا نے 2 ماڈلز میں بنایا ہے، اور دونوں کا نام پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آدم جو نام ہے، بیسیکلی مرد کا نام بھی آدم ہے اور خاتون کا نام بھی آدم تھا۔ اگر 5ویں باب میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے اور خدا نے ان کا نام آدم رکھا۔ ہم دیکھیں گے کہ جب 3 چیپٹر میں ہم آئیں گے کہ ہوا جو نام ہے یہ آدم نے بیسیکلی اپنی بیوی کا رکھا، یہ خدا نے نہیں رکھا۔ خدا نے جو نام دیا تھا کلیکٹیولی دونوں کو آدم ہی کہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، آدم جو لفظ ہے اس کے 2 مطالب ہیں، ایک تو یہ کہ یہ زمین سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، فزیکل آدم کی بات کی جا رہی ہے، تو آدما گریک ہیبرو میں ورڈ زمین کے لیے آدما لفظ ہے، ڈسٹ کے لیے خاص طور پہ، مٹی کے لیے آدما۔ ایک تو انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ آدما یعنی مٹی سے نکالا گیا تو اس لیے اس کو آدم کہا گیا۔ دوسرا بیسیکلی اس کی انٹرپریٹیشن یوں کی جاتی ہے کہ انسان کے اندر خون ہے تو وہ خون لال ہوتا ہے، تو عبرانی میں جو لفظ لال ہے بیسیکلی سرخ، اس کے لیے بھی جو لفظ ملتا جلتا ہے وہ آدم سے ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے سواؤ کو ادھوم کہا گیا، کیونکہ اس کی چمڑی جو تھی اس سے وہ ہو سکتا ہے کہ اتنی وائٹ ہو، اتنے وہ سفید ہو کہ اس میں سے خون صاف نظر آتا تھا اور وہ ریڈ دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے ادوم بھی
کہا گیا, یعنی کہ سرخ رنگ والا. سو انسان کو جب خدا نے بنایا ہے تو اس کو دو ماڈلز میں کریٹ کیا ہے, دونوں کی ویلیو سیم ہے, ایسنس سیم ہے, دونوں خدا میں سے نکلے ہیں, اور دونوں کا مل کر گول ایک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ زمین پر اختیار رکھیں. اسی لیے جو پرفیکٹ میرج ہے اس میں دونوں میاں بیوی جب مل کر ایک گول, ایک ویژن کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں اور اپنی اپنی راہیں نہیں ہوتی, تب وہ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. میں نے فیملیز میں جہاں پر میاں بیوی میں یگانگت ہوتی ہے وہاں پر میں نے تھوڑے پیسوں میں بھی زیادہ کام انہیں کرتے دیکھا ہے, اور جہاں پر یگانگت نہیں ہوتی وہاں کروڑوں لاکھوں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں جو ہے وہ ڈس یونٹی جب رہتی ہے تو دے کینٹ اچیو مچ. سو پیس بھی وہاں پر ہی ہوتا ہے جہاں پر سنگل گول کو ہسبینڈ اینڈ وائف رکھتے ہیں, فیملی کے لیے, منسٹری کے لیے, لائف کے لیے. دے کین اچیو اینی تھنگ. دے یونٹی جو ہے یہ دو لوگوں کو ڈیڈلی کمبینیشن بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے. سو اس لیے سیم ایسنس, سیم جو ہے وہ لیکن جو ہمارا ڈفرنس ہے بیسیکلی بایولوجیکل ڈفرنس جو ہے وہ ہمارے ڈفرنٹ رولز کو, ہمارے مختلف کردار جو ہے اس زمین میں, دنیا میں, ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے. سو خدا نے ہمیں ایسینشلی بنیادی طور پر ہماری ورتھ سیم ہے, لیکن ہمارا جو کردار ہے, رول ہے, وہ ڈفرنٹ ہے. اور اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ ہماری ایکوالٹی کسی کے کردار سے میچ کرنے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہماری ایکوالٹی اس بات میں ہے کہ ہم خدا سے نکلے ہیں. سو اس لیے اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو اپنے ذہن سے یہ ابلیس کے ایجنڈے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کرتا ہے, مختلف طریقوں سے, فلسفوں سے, آئیڈیا سے, کلام کی سچائی سے ہٹاتا ہے تاکہ آپ اپنی پرسنل لائف میں ڈسٹرب رہیں. آپ کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوگی, آپ کی جاب ڈسٹرب ہوگی, آپ کی فیملی ڈسٹرب ہوگی, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں آپ کا وہ سب ڈسٹرب رہے گا اور اس طریقے سے آپ بے اثر ہو جائیں گے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ بے اثر نہ ہوں, آپ با اثر ہوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ورتھ کو اور اپنی جڑوں کو جاننا کہ ویئر وی بلونگ, اور اسی میں ہم اپنی پھر تسلی تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے رولز ڈفرنٹ ہیں, اور ہم جب ان رولز کو پورا کریں گے جو خدا نے اسائن کیے ہیں, ہمیں دیے ہیں, اسی سے ہماری تسلی بھی جنم لیتی ہے. آمین. اسی طریقے سے پھر ہم آف کورس شادی کے بارے میں دیکھ رہے تھے, اور اس میں ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہائی لائٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ شادی بیسیکلی ٹرینٹی پر ایمفسس ہے کہ گاڈ ایگزسٹس مور دین ون پرسن, ٹھیک ہے. خدا کا جو وجود ہے وہ ایک سے زیادہ اشخاص پر مبنی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے چیپٹر 1 میں یہ بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ خدا یہوہ ہے, ٹھیک ہے, کلام ہے اور روح ہے. یہ تین ہے, اسی لیے ہم اسے تثلیث کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ خدا شخصی اعتبار سے تین ہے لیکن ایسنس کے لحاظ سے, جوہر کے لحاظ سے وہ ایک ہیں. سو میرج کی جو سب سے بڑی مسٹری یہاں پر وہ ہے, یہ ہے کہ یہ ٹرینٹی کا جو آسپیکٹ ہے وہ ہمیں سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. آلرائٹ. سو ابھی ہم دیکھیں گے کہ انسان کا اکیلا رہنا ہی فرسٹ ٹائم ایک ایسی سچویشن تھی جس کو خدا نے کہا کہ یہ توب نہیں ہے, گڈ نہیں ہے. اور گڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ, کیونکہ جب ہم دیکھیں گے نا کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت, تو یہ ڈیفینیشن ہمارے بڑے کام آنے والی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ خدا نے توب یا گڈ یا کیا اس کے لیے اردو میں لفظ ہے بھلا, کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, اچھا. سو اس کا اس سے اچھا کہا گیا ہے جو خدا کے پرپز کو پورا کرنے کے لیے, یعنی کہ ایسی سچویشن جس میں کوئی چیز بنائی گئی اور وہ اپنے مقصد میں آپریٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے. سو جب تک ہم خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ولنگ ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرتے ہیں, دیٹ از اے سچویشن آف گڈ. یہ
بھلائی کی سچویشن ہے. ٹھیک ہے, زبور 23 میں جب داؤد نے کہا یقیناً نیکی اور بھلائی اور رحمت, تو وہاں پر جو لفظ بھلائی ہے وہ توب ہے. ٹھیک ہے, سو ٹیکنیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب شخص جس کی زندگی خدا کی پریزنس سے مارک ہوتی ہے وہ اپنے مقصد میں آپریٹ ہونا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا سیکھتا ہے, اور اس سچویشن کو خدا نے گڈ کہا. لیکن آدم کو دیکھ کر کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, یعنی کہ یہ اس سے وہ مقصد نہیں پورا ہو پائے گا اگر یہ اکیلا رہے گا جو میں اس کے وسیلہ سے اچیو کرنا چاہتا ہوں. سو اس لیے خدا نے پھر آف کورس ہم جانتے ہیں خاتون کو بنایا, اور پھر ان کا جو ایک یونین ہے اس سے گڈ قرار دیا. سو آج ہم فوکس کریں گے تھیولوجی آف بلیسنگ پہ. ٹھیک ہے, آج کس پر ہمارا فوکس ہوگا؟ تھیولوجی آف بلیسنگ پر. پیدائش پہلا باب اس کی 24ویں آیت میں جب خدا نے جانوروں کو بنایا تو لکھا ان کو برکت دی. پھر انسان کو جب بنایا 27ویں آیت میں تو وہاں پر لکھا اور خدا نے 28ویں آیت میں انسان کو کیا کیا؟ برکت دی. اور پھر جب 7ویں دن خدا نے سب کچھ جو بناتا تھا ریسٹ کی, وہاں سے فارغ ہوا, تو وہ لکھا ہے اس دن کو برکت دی. سو 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ورڈ بلیسنگ یا برکت ملتا ہے, اور یہ 300 سے زیادہ دفعہ عبرانی بائبل میں استعمال کیا گیا ہے, مور دین 300 ٹائمز. ٹھیک ہے, آج ہم سیکھیں گے کہ بلیسنگ کا بیسیکلی مطلب ہے کیا. ہمارے جو کامن ویو ہے بلیسنگ کے بارے میں وہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرے کہ مجھے خدا برکت دے, تو ہمارا جو کنسیپٹ ہے بلیسنگ کو لے کر وہ کچھ ریسیو کرنے کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے, بھائی صاحب یہ میرے بچوں کے پاس بلیسنگ آ جائے, یہ بلیسنگ آ جائے, یہ بلیسنگ آ جائے. سو ہمارا جو آئیڈیا ہے بلیسنگ کا وہ ہے کچھ ریسیو کرنا. لیکن جب ہم بائبل مقدس کا ورڈ باراخ استعمال جو ہوا ہے اسے اسٹڈی کرتے ہیں تو وی فائنڈ, ہمیں ملتا ہے کہ اس کے جو معنی ہے وہ ہمارے کانسیپٹ آف بلیسنگ سے, اور کیونکہ آف کورس ہمارے لیے ہمارے نزدیک کچھ ریسیو کرنا بلیسنگ ہے, تو ہم اسے عمومی طور پر جو مٹیریل مادی چیزیں ہیں ان سے جوڑتے ہیں کہ جیسے مادی چیزیں جو ہے وہ برکت ہیں. آف کورس وہ خدا کی پروویژن کا ایک ایکسپریشن ہے, اظہار ہے. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے مادی طور پر, گھر ہے, فیملی ہے, یا کوئی بھی اچیومنٹ جو آپ نے بڑی محنت سے کی ہے, وہ ایک ایکسپریشن ہے خدا کی پروویژن کا, خدا کے کچھ مہیا کیے جانے کا. لیکن جو ورڈ باراخ ہے اس کے لیے چند ایک معنی ہے بیسیکلی جو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. نمبر 1 تو اس کا مطلب ہے حمایت کا ہونا, خدا کی حمایت کا آپ کی زندگی پر آ جانا. ٹھیک ہے, پھر آف کورس کامیابی پانے کے لیے قوت کا مل جانا, انیبلمنٹ. ٹھیک ہے, کسی چیز کے قابل ہو جانا. یہ ایسے جیسے ایک بچے کو آپ نے کہا کہ یہ لیٹ سے کوئی چیز لے آئے اور آپ اسے پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اسے ایک ٹاسک دیا ہے, کام دیا ہے, لیکن اسے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے قابل بھی بنایا, یعنی کہ پیسے بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا, کیونکہ اگر آپ کسی شخص کو یہ کہیں گے کہ یہ چیز لے آ اور پیسے نہیں دیں گے تو وہ دل کر واپس ہی نہ آئے. ٹھیک ہے, سو آپ کیا کریں گے, آپ ڈیکتے رہیں گے, ویٹ کرتے رہیں گے, رائٹ, کہ وہ شخص آ جائے. لیکن پرابلم کیا ہے, آپ نے کسی ٹاسک تو دیا لیکن اس کے لیے انیبل نہیں کیا. سو ایک مطلب یہ بھی بلیسنگ کا انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ کامیابی پانے کے لیے انیبلمنٹ. ٹھیک ہے, جیسے روح القدس کے بارے میں بھی یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم پر آئے گا تو تم کیا کرو گے, قوت پاؤ گے. سو دوسرے الفاظ میں جو لفظ قوت ہے اس کا مطلب ہے انیبل کر دینا, کسی چیز یا کسی کام کو کرنے کے قابل بنا دینا. ٹھیک ہے, سو لیکن جو امپورٹنٹ اس کا مطلب ہے انٹرسٹنگلی وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی زندگی سے دے دینے کی قابلیت پیدا ہو جانا. جو لفظ براق ہے ٹیکنیکلی یہ ایک تصویر ہے ایسے شخص کی جو بادشاہ کے حضور آیا ہے اپنا ہدیہ لے کر. دوسرے الفاظ میں ببلیکل کانسیپٹ آف بلیسنگ ریسیونگ نہیں ہے, ببلیکل کانسیپٹ آف بلیسنگ گیونگ ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے. سو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب ہم بلیسنگ کے لیے پریئر کروا رہے ہیں یا ڈیزائر ہے ہمارے اندر, تو وی آر تھنکنگ کہ ہمیں کچھ ملے گا. لیکن پرابلم یہ ہے اس تھاٹ میں کہ اس سے ہم صرف ریسیور بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو بائبل کا کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ایک تصویر ہے ایسے شخص کی جو اپنا نذرانہ لایا ہے بادشاہ کے حضور اسے کچھ دینے کے لیے. سو ٹیکنیکلی یہ تصویر ایک گیور کی ہے, ریسیور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے مسیح یسوع نے پتا کیا کہا تھا کہ دینا بلیسڈ ہے, بلیسڈنس ہے. تو مسیح کی ڈیفینیشن کیا ہے بلیسڈ ہونے کی؟ گیونگ. یعنی کہ اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو اٹس اے سائن کہ یو آر بلیسڈ. ہمارا انڈرسٹینڈ کرنے کا دیکھیے ہمارا تھاٹ پروسیس کیا ہے کہ ہمیں اگر کچھ مل رہا ہے تو میں بلیسڈ ہوں. کرائسٹ نے کہا نو, یو آر بلیسڈ وین یو گیو. ٹھیک ہے. اب اس کو گیونگ سے ریلیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ نمبر 1 بیکاز خدا گیور ہے. کون گیور ہے؟ بولے بھائی. یہوے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ بائی نیچر گیور ہے. اور جب ہم گیور بنتے ہیں تو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں who God is. سو بائی ایکشن ہم اس بات کو اپنی لائف میں پریکٹس کر رہے ہیں کہ جیسے میرا خدا جس کی شکل و شبیہ پر صورت پر میں بنایا گیا ہوں, بائی نیچر وہ کیا ہے؟ گیور ہے. اور اس لیے بیکاز وہ گیور ہے اس لیے میں بھی گیور ہوں. اور یہ جو سچویشن ہے گیونگ کی سچویشن, یہ بلیسڈنس ہے. اسی لیے وین یو گیو, جو کچھ بھی, یہ وقت ہو سکتا ہے, روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے, آپ کی ایفرٹس ہو سکتی ہے, وین یو گیو سم تھنگ. اور گیونگ ایک سیکریفیشل ایکٹ ہے, رائٹ. گیونگ ایکٹ کیوں بلیسڈ ہے؟ بیکاز اٹس اے سیکریفیشل ایکٹ. اس میں قربانی شامل ہے, اس میں سیلف ڈینائل شامل ہے. ٹھیک ہے. سو کبھی کبھی جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو ڈیپر میننگ ہے ان سے ہم بے بہرا رہتے ہیں. سو بلیسنگ گیونگ کا ایکٹ, اور گیونگ کا ایکٹ ریکوائر کرتا ہے, یہ اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر سیکریفیشل ایٹیٹیوڈ ہو, قربانی دینے والا رویہ ہو. اگر آپ کے پاس لیٹس سے فرض کریں چلے چرچ کے کانسیپٹ میں یا چرچ کے پہلو میں, دیکی کے پہلو میں سوچ لیتے ہیں, لیکن آپ کے بلز بھی ہیں, آپ کا یہ کام بھی ہے, لیکن آپ سیکریفیشلی چوز کرتے ہیں کہ جو 10% خدا نے مجھے کم دیا میں اسے پرائیورٹائز کروں گا. میرے کام رہتے ہیں رہ جائیں, دیکھی جائے گی. جب میں خدا کے کام کی فکر کروں گا, when I will give, God will bless, like God will take care of me. ٹھیک ہے. خدا میری ٹیک کیئر کرے گا. گیونگ کا ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ گیو کرتے ہیں دین یو میک روم فار ریسیونگ. اف یو ڈونٹ گیو, اگر آپ دیں گے نہیں تو آپ کے پاس ریسیو کرنے کے لیے روم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو فار ایگزامپل آئی ہیو دس, رائٹ. اگر میں اسے پکڑے ہوئے ہوں تو آپ میری ہتھیلی پر کچھ بھی لا کر نہیں رکھ سکتے, اور میری ہتھیلی اس قابل نہیں میں کچھ بھی پکڑ سکوں. So when I give, I make room, ٹھیک ہے, to receive. So ہماری زندگی میں جو روم کریٹ ہوتا ہے by giving, اس سچویشن کو بلیسنگ کہتے ہیں. اور یہ سیکریفیشل ایکٹ ہے, یہ سیلف ڈینائل کا ایکٹ ہے, اور یہ ایک اور ایکٹ ہے, یہ ایکسپریشن ہے, فلو اس سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص فرض کریں ہم ایک لائن بنا لیں, ایک ہاتھ سے میں ریسیو کر رہا دوسرے سے دے رہا ہوں, تو کیا ہوتا رہے گا؟ ادھر سے میرا ہاتھ خالی ہوتا رہے گا اور وہ ایک فلو بنے گا, رائٹ. لیکن بہت سے لوگ کیا ہیں, وہ بس ریسیو 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 کرتے ہیں اور ان کی لائف سے کچھ بھی فلو نہیں کرتا. اور جن لوگوں کی زندگی سے گیونگ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے وہ ریٹارڈ کرتے ہیں خدا کی حضوری کے فلو کو بھی, ٹھیک ہے, اس کی نیچر کے فلو کو بھی. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہم جو آف کورس ہماری زندگی سے چیزیں نکل کر دوسروں کی زندگی میں جانی چاہیے
وہ اس میں ہم رکاوٹ بنتے ہیں، اور اس سے ہم یہ بھی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی جو گیونگ نیچر ہے اس کی صحیح تصویر ہم پیش نہیں کر رہے ہوتے. سو جو ورڈ براخ ہے، بلیسنگ ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ ریسیونگ. سو جب خدا نے کہا ہے کہ جانوروں کو برکت دی تو اس کا مطلب ہے خدا نے ان میں یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ دے شوڈ گیو اوے. ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہولڈ نہ کریں اپنے تک، بلکہ وہ ریلیز کرنے والے بنے. اسی طریقے سے انسانوں کو خدا نے بلیس کیا ہے، رائٹ. سو جب خدا نے انسانوں کو بلیس کیا ہے تو اس کا آسپیکٹ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر گیونگ ہے. لیکن دوسرا جو آسپیکٹ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اپنی بائبل کھولیں اور پلیز بائبل مجھے دیجیے گا یہاں سے. سو پہلا چیپٹر نکالیے. میں آئی وانٹ ٹو میک فیو تھنگس کہ بائبل میں سے ہم انڈرسٹینڈ کریں. آیت نمبر 28ویں کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی، یا دوسرے الفاظ میں ہم برکت کو اب ایسے سیکھیں گے یا دیکھیں گے، اور خدا نے انہیں گیونگ کی اسپرٹ دی، یا انہیں گیونگ کی امپاورمنٹ دی، یعنی انہیں دینے کے قابل بنا دیا. اور آگے سنیے گا، انٹرسٹنگ چیز دیکھیے، برکت کا دوسرا اسپیکٹ کیا ہے. اور کہا کہ پھلو. ٹھیک ہے، پھلو، بی فروٹفل، رائٹ، اور بڑھو، گرو کرو، اور زمین کو معمور کرو اور محکوم کرو. اور پھر اینڈ پہ آخر میں آئیں تو کیا لکھا؟ اختیار رکھو. ٹھیک ہے، سو 5 چیزیں اس بلیسنگ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، سو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہمارے لیے ہے کہ گروتھ آٹومیٹیکل نہیں ہے، یا بلیسنگ کا ورڈ میجیکل نہیں ہے کہ آج آپ نے دعا کروائی مجھ سے یا کسی خادم سے یا آپ نے کسی کے لکھ لی اور آٹومیٹکلی اس کے لیے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں. بلیسنگ کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ کسی شخص کو محنت کرنے کے لیے امپاور کر دینا. کیا کرنا؟ کسی شخص کو، دیکھیں خدا نے کیا کہا ہے، خدا یہ بھی تو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے برکت ہو جائے، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ خود بڑھو، رائٹ، اور خود پھلو، اور خود زمین کو معمورو، محکوم کرو. سو خدا نے ہمیں انیبل کیا ہے گیور بننے کے لیے، لیکن اس بلیسنگ کا یا اس گیونگ کا جو پرپز ہے یہ ہم پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ محنت کرنا سیکھیں. بہت سے کرسچن ان دونوں چیزوں میں متوازن نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، محنت کرنا کسی چیز کے لیے، وہ اسٹڈی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا کام کاج ہو سکتا ہے، بزنس ہو سکتا ہے، وہی چیزیں بڑھ پاتی ہیں، وہی چیزیں برابر ہو سکتی ہیں جن میں آپ کو جس کام کے لیے خدا نے انیبل کیا ہے، امپاور کیا ہے، آپ پھر اس کے لیے محنت کریں. سو محنت، برکات یا دعاؤں کا ہونا محنت کو ڈسکارڈ نہیں کرتا. انفیکٹ جب آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے، میرے لیے تو آپ کے لیے یا میرے لیے دعا جب یہ کی جا رہی ہے خدا ان کے لیے راستے کھول دے، ان کے لیے دروازے کھول دے، تو ٹیکنیکلی دعا یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ قابلیت آ جائے کہ آپ محنتی ہو جائیں اور جہاں بھی آپ جائیں. یشوع کو خدا نے کیا کہا تھا؟ جس جگہ تو جائے گا وہ جگہ میں تجھے، یعنی کہ تجھے جانا پڑے گا نا، یو ہیو ٹو گو ٹو آکوپائی سم تھنگ. ٹھیک ہے، کسی چیز پر قابض ہونے کے لیے یشوع تجھے جانا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو قابض کرنے کے لیے تو جا رہا ہے اس پہ آلریڈی کسی چیز کا قبضہ ہے، سو تجھے لڑنا بھی پڑے گا. اور یشوع کی کتاب میں یہی ملتا ہے، یشوع نے 31 بادشاہوں کے ساتھ جنگیں کی تاکہ صرف اس پرومسڈ لینڈ کو حاصل کر پائے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا. سو بلیسنگ کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ ہم محنتی بن جائیں. اس میں جو ہمارا رول ہے
وہ امپورٹنٹ ہے, ہمارا رسپانس امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, دعاؤں پر محض, ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات اسپرچول ہوتے ہیں اور ان میں دعا روزہ بریک تھرو کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور میں خادم کو سن رہا تھا, اس نے ایک بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا یہ بزنس ماڈل ہے, ٹیکنیکلی یہ جو 5 کام ہے یہ بزنس ماڈل ہے, اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی جو کمپنیز ہیں وہ اس ماڈل پہ بزنس کرتی ہیں. کسی بھی, وہ کہتے ہیں بزنس کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے, وہ پہلے فروٹفل ہوتے ہیں, کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, پھر گروتھ کرتے ہیں, 1 فرینچائز بنائی, 2 فرینچائز بنا لی, نیشن وائڈ کام ہو گیا, پھر انٹرنیشنل چلا گیا, رائٹ. اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ یہ مارکیٹ میں یہ فلانی کمپنی ڈومینیٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ انہوں نے بنائی ہے, کریٹ کی ہے, انہوں نے اس کو اس قدر ماسٹر کر لیا ہے کہ اب ان کی پروڈکٹ کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہے. فار ایگزامپل موبائل فون, رائٹ, اس کے بغیر لوگوں کا گزارا نہیں ہے. کھانے پینے کے 1-2 گھنٹے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, موبائل کے 1 گھنٹے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. وی آر سو ڈیپینڈنٹ, ٹیکنالوجی یا اور چیزیں. سو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ if we pray for blessing, اگر ہم blessings کی ڈیزائر کرتے ہیں تو we have to be willing to work, ہمیں محنت کرنے کے لیے راضی ہونا پڑے. اور کچھ لوگ تو, میں نے خاص طور پہ ایمانداروں کا رویہ تھیولوجیکل ایجوکیشن کو لے کر بڑا کیجول دیکھا ہے, کام ہی نہیں کر کے آتے. میں جب ایف سی کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے کچھ دوست اتنے شہزادے تھے, وہ مثلا کہ پڑھنے آتے تھے, اور آپ یہاں پر آئے ہیں اسکل حاصل کر رہے ہیں, یہاں پہ وسائل لگ رہے ہیں, رائٹ, بجلی خرچ ہو رہی ہے, آپ دور و نزدیک سے اپنا کرائے لگا کر اپنے پیٹرول ڈلوا کر آئے ہیں, وقت آپ یہاں پر دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ محنت نہ کریں یا جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس پہ سوچے نہ, اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہ کریں, تو پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ نتھنگ, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. سو ایمانداروں کو میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر تھیولوجیکل ایجوکیشن میں بریلینٹلی اپنا وقت گزاریں. پریپریشن آف دا منسٹری از آلسو منسٹری. یاد رکھیے, خدمت کے لیے جو تیاری ہے وہ بھی خدمت کا حصہ ہے. خدمت کے لیے جو تیاری ہے وہ بھی خدمت کا حصہ ہے. اس لیے پڑھائی لکھائی سے, کتابوں کو پڑھنے سے, ایجوکیشن حاصل کرنے سے, اسکل ڈیولپ کرنے سے محبت کرنا سیکھیں. یہ کہہ کر بس پاکستان میں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, تعلیم ہوئے تے روحاں نہ بچدیاں ہونا, زندگی نہ بچ دے تو کیا فائدہ. وہ فوکس آپ کا اور نہیں ہونا چاہیے. میں نے تعلیم کو اس طریقے سے ڈاؤن پلے کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. قامت رود ہے, تو اگر آپ پڑھے لکھے ہوں گے روح آپ کو زیادہ اچھا استعمال کرے گا. اگر آپ تیار ہو کر آئیں گے, تربیت یافتہ ہوں گے, روح آپ کو زیادہ اچھا استعمال کر پائے گا. مقدس موسیٰ کی مثال لے لیجئے, مقدس پالوس کی مثال لے لیجئے. متی رسول پڑھا لکھا شخص تھا, لوکا بہت بڑا پڑھا لکھا شخص تھا, ٹھیک ہے, اور بائبل میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, they were highly qualified. In fact, جو disciples تھے they were also educated people. بائبل مقدس ان کی رگ رگ میں, ان کی جو بائبل تھی پرانا عہد نامہ, وہ ان کی زندگیوں میں تھا. اس لیے کبھی بھی اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں. امال کی کتاب کا حوالہ لوگ اکثر دیتے ہیں, یہ تو ان پڑھ ہیں. بیسیکلی وہاں پر جو لفظ ہے اگراماٹوس استعمال کیا, جس کا مطلب ہے کہ یہ گرامر کے ماہر نہیں ہیں, ہائر لیول کی ان کے پاس ایڈوانس ایجوکیشن نہیں تھی, بٹ دے ور ہائیلی ایجوکیٹڈ. ایڈوانس ایجوکیشن اور ہے, اور ہائی ایجوکیٹڈ ہونا اور ہے. وہ اپنے یہودی معاشرے کے مطابق ایجوکیٹڈ لوگ تھے. مقدس پطرس کا واز سن کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان پڑھ شخص ہے؟ کبھی یوئل کی کتاب کا حوالہ کوٹ کر رہا ہے, کبھی یسایہ کی نبوتیں, کبھی داؤد کے, تو یہ ان پڑھ شخص کر سکتا ہے؟ امپاسبل. وہ ان کی ایجوکیشن کا اندازہ اپنے حساب سے لگا رہے ہیں. جیسے ایک پی ایچ ڈی پڑھا شخص ایک میٹرک یا ایف اے پڑھے شخص کو اپنے لحاظ سے ان ایجوکیٹڈ ہی تصور کرتا ہے, رائٹ, کیونکہ اس کی بڑی بیسک ایجوکیشن ہے, انٹرمیڈیٹ. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ یو اینڈ آئی ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ان لرننگ. ٹھیک ہے,
شاگردی کریں, مینٹور رکھیں اپنی زندگی میں اگر آپ زندگی میں اور خدمت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. لو ایجوکیشن, محبت تعلیم سے کریں. مکاشفے بھی انہی لوگوں نے کھولے ہیں, روح القدس کے بڑے بھید بھی جو پڑھے لکھے شخص تھے. ٹھیک ہے, روح القدس جو پالوس رسول ہے اس کی رائٹنگز کو دیکھیں. یہ اب مقدس موسیٰ پڑھا لکھا شخص نا, تو اسی لیے اس قدر اس کی جو تھیولوجی ریچ ہے. اگر وہ ان پڑھ ہوتا تو چیزیں ڈیفرنٹ ہونی تھی. سو اس لیے امپورٹنس, یہ بات میں ایمفسس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بلیسنگ کا کانسیپٹ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ ریسیونگ, اٹس اباؤٹ گیونگ. اور گیونگ کے لیے آپ کو اور مجھے آف کورس کیا کرنا پڑے گا, پریپیئر ہونا پڑے گا, سیلف سیکریفیشل ایٹیٹیوڈ رکھنا پڑے گا جیسے مسیح یسوع کا بھی تھا. ٹھیک ہے, اپنی پرواہ نہ کر کے اس نے ہماری پرواہ کی. کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اگرچہ وہ غریب نہ تھا تو بھی وہ ہماری خاطر کیا بنا, غریب بن گیا تاکہ ہم اس کی راست بازی کو رسیو کر سکیں. سو بلیورز کی زندگی میں بلیسنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وی بیکم گیور بیفور وی بیکم ریسیور. ٹھیک ہے, وی بیکم گیورز بیفور وی بیکم ریسیور. اور لکھا جس نے زیادہ دیا اسے کیا کر دیا جائے گا, زیادہ دیا جائے گا. اور لکھا ہے کہ جو پیمانہ ہلا ہلا کر دبا دبا کر, رائٹ, اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہلا ہلا کا اور دبا دبا کے والا ہے, دین گاڈ ول سی ہاں یہ شخص ٹرسٹ وردی ہے. جو شخص بلیسنگ کو یا گیونگ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتا, ہی از ناٹ ٹرسٹ وردی. وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. اس لیے پیسہ تو ہو سکتا لیکن وہ بابرکت نہیں ہو سکتا. بابرکت ہونے کے لیے گیونگ کا ایٹیٹیوڈ ہونا انتہائی ضروری ہے. ہاللویا. سو یہ کانسیپٹ ہے بلیسنگ کا کہ جو لفظ باراک ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے. اب غور سے سنیے گا, مقدس موسیٰ نے اس بات کو ایمفسس کیوں کیا ہے, اس کی اب میں کنٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہاں پر کیوں مقدس موسیٰ نے خدا کے بارے میں ہم نے چند ایک چیزیں جانی تھی, جن میں سے پہلی کیا تھی, خدا تخلیق کرتا ہے. اور وہ تخلیق کیسے کرتا ہے؟ خدا بولنے والا خدا ہے, خدا دیکھنے والا خدا ہے, خدا جج کرتا ہے, رائٹ, اور کہا. ٹھیک ہے, جو تھیولوجی کہا ہے اس کا مطلب کیا, اپوائنٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور پھر چوتھا ہم نے دیکھا تھا کہ خدا جو کچھ بناتا ہے, اپوائنٹ کرتا ہے, اس کو خدا بلیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے, کیونکہ جب موسیٰ نے اس بات کو لکھا ہے تو اس کی جو سراؤنڈنگ نیشنز ہیں ان میں برکت کا جو کانسیپٹ ہے یہ مختلف گاڈز سے ایسوسیٹ کیا جاتا تھا. ہر برکت کا ایک الگ خدا ہوتا تھا, جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. اگر اولاد چاہیے اس کا الگ خدا ہے, بارش کا دیوتا الگ ہے. ٹھیک ہے, سرحدوں کا دیوتا الگ ہے. آپ کو پتہ یونا کیوں ترسس کا وہ اپوزٹ جا رہا تھا نینوا سے؟ ٹھیک ہے, یونا کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ بیسیکلی اس وقت یہ خیال تھا کہ جو خدا یہ ٹیریٹوریل ہوتے ہیں, ان کی ایک حد تک ان کی پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ تھا. تو اس لیے یونا کو لگا کہ اگر میں نکل جاؤں گا یروشلم سے یا جہاں سے بھی اس نے وہ سفر کیا ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, تو میں اگر آف کورس اسرائیلی حدوں سے نکل جاؤں گا تو یہوہ خدا کی پاور صرف کہاں تک ہے, کہاں تک ہے, اسرائیلی حدوں تک ہے. تو جب میں اسرائیلی حدوں میں سے نکل جاؤں گا, جیسے کبھی کبھی کرمنلز ہوتے ہیں نا موویز میں, جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بس دعا کر رہے تھے پلین ٹیک آف ہو جائے, کیونکہ انہیں پتا جب ہم سرحدوں سے نکل جائیں گے پھر یہ گورنمنٹ ہمیں پکڑ نہیں سکتی. اسی طریقے سے یونا بھی سوچا تھا, اور وہ غلط یا خام خیالی کا کیا شکار ہے کہ جو یہوہ خدا ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس کی پاور بھی ٹیریٹوریل ہے. ٹھیک ہے, ایک حد تک ہے, لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جو یہوہ خدا ہے وہ سمندروں پر بھی خدا ہے, اس کی پریزنس وہاں پر بھی ہے, رائٹ. سو موسیٰ نے جب یہ لکھا ہے تو اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا. سو موسیٰ بیسیکلی
डिनाई कर रहा है उन सब देवताओं को, और ये एम्फसिस कर रहा है कि एलोहीम याहवे इज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। उसने जो कुछ क्रिएट किया है उसको ब्लेस भी, बाराक भी किसने किया है? याहवे खुदा ने किया है। और ये एम्फसिस किस बात पे है कि बरकत के लिए अगर हमें किसी भी अगर देवता की तरफ रजू करना है तो वो यहोवा खुदा है, ठीक है। दूसरे जो माबूद है वो महज बुत हैं, वो ब्लेस नहीं कर सकते। और जो इसराइल का खुदा है या जो मूसा का खुदा है वो वन इन ऑल है, वो हर एक चीज पर कादिर है, वो हर एक चीज पर गालिब है। सो पहला तो ये कॉन्सेप्ट डिनाई करता है या रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि गॉड्स यानी कि जो बुत हैं वो बरकत का जरिया है। मुकद्दस मूसा का एम्फसिस है कि यहोवा बेसिकली बरकत का जरिया है। दूसरे नंबर पर मुख्तलिफ मैजिकल रिचुअल्स को भी ये रिजेक्ट करता है, क्योंकि इस मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म की जादुई रसूमात को अदा किया जाता था ताकि फेवर ऑफ गॉड को लिया जा सके। मूसा इस बात पे एम्फसिस कर रहा है कि हम खुदा की शक्ल सूरत शबी पर बनाए गए हैं, तो उसने बाय नेचर हमें ब्लेस कर दिया है, हमें गिवर बना दिया है। हमारे लिए हर एक जंग ऑलरेडी उसने जीत ली है। और अमूमी तौर पे अक्सर जो बादशाह होते थे, कौम के जो बादशाह होते थे, उन्हें भी बाज़-औक़ात बेसिकली बादशाह के इख्तियार में जिंदगी होती थी, सब कुछ होता था। इसीलिए वो अपने आप को कभी कभी ये क्लेम करते थे कि मैं जो चाहूं किसी को दे सकता हूं, मैं मौत का भी खुदा हूं। इनफैक्ट ये जो बादशाह होते थे ये क्लेम करते थे कि हम जिंदगी, बरकत, मौत के खुदा हैं, हम जिसे चाहें जो चाहें दे दें। एक दिन में फकीर को अमीर, अमीर को गरीब बना दें। सो ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन मोसेस कह रहा है नो, God is the one who blesses। ये इंसानों के हाथ में नहीं है, किसी बादशाह के हाथ में नहीं है, किसी रईस के हाथ में नहीं है। इट इज अबाउट गॉड। ये खुदा के बारे में है कि खुदा बेसिकली क्या करता है? ब्लेस करता है। सो इस तरह से मुकद्दस मूसा ने ब्लेसिंग का जो कॉन्सेप्ट इसे इंट्रोड्यूस करवाकर ये अपने पढ़ने वालों और सुनने वालों पे उसको रेवलेशन, मुकाशफा दिया है कि ये सब कुछ जो है इसका सेंट्रल, इसका जो मरकजी शख्सियत कोई है तो वो यहोवा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर मेरी बहन, मेरे भाई आप सुन रहे हैं तो हम परस्ती पर आपका यकीन है। कभी कभी सत्संग जबरदस्ती लै जांदियां ने, राइट। आयो कुछ ना कुछ हो जाएगा, राइट, बच्चा हो जाएगा, किन्नियां कोशिशां कर लियां, दवाई ना भी काम नहीं होया, ये किसी ने कुछ बनया है, आइयो तड़वा लिया, राइट। God is the source of everything। यहोवा खुदा सब बच्चों का देने वाला है। उसकी मर्जी है तो बच्चे मिल जाएंगे, उसकी मर्जी में नहीं है तो आपकी कोई एफर्ट कर आमद नहीं हो सकती। इसलिए यहोवा खुदा जो बरकत का जरिया है उसी के सामने झुकना है, उसी के सामने उसको सिजदा करना है। हालेलुया। सो इसलिए अगर यहाँ पर कोई ऐसी सास बैठी है वो बाज आए ब्लैकमेलिंग करने से अपनी नूह नो, अपने बेटे नो, राइट, आयो तुम कही दा है, आयो तो ही सोंदे ही नहीं जे, तो ही सुन लो क्या कलाम कह रहा है। कलाम ये कह रहा है कि गॉड इज एवरीथिंग। खुदा कादरे मुतलिक खुदा है। हालेलुया। सो इसका मतलब ये है कि खुदा के बारे में हमें एक और चीज पता चलती है कि वो बरकत देने वाला खुदा है। वो अनेबल करता है इंसानों को भी या जानवरों को भी। उसने ऑफ कोर्स इस लिहाज से अनेबल किया कि वो रिप्रोड्यूस करें, अपनी जो जिन्स है उसके मुताबिक जो है वो पैदा कर सके। ऑलराइट। सो ये जो ब्लेसिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये थ्रू आउट द बाइबल हमें मिलता है। इनफैक्ट अगर हम इस्तिस्ना की किताब में आ जाएं तो वहां पर हमें
کیا ملتا ہے؟ ہمیں بلیسنگ اور کرسز کا ایک پورا چیپٹر ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہمیں ملے گا کہ تو آتے وقت مبارک ہوگا, رائٹ, بلیسڈ ہوگا گھر سے جاتے وقت. اور لکھا وہاں پہ کیا خاص لکھا ہے؟ اگر تو میرے حکموں کو مانے, میری شریعت کو مانے, اگر تو جو کچھ میں تجھے کہہ رہا ہوں اگر تو وہ کرتا رہے گا تو تیرے اندر یہ انیبلمنٹ بنی رہے گی کہ تو گیور بن جائے. کیونکہ جو کرس ہے بیسیکلی, جس کے بارے میں ہم دیکھیں گے بھی, کرس بیسیکلی اس گیونگ نیچر کو روک دینے کا نام ہے, ٹھیک ہے. کرس بیسیکلی ان پروڈکٹیوٹی کا نام ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز جسے خدا نے پروڈکٹیو ہونے کے لیے بنایا ہے اور وہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس طریقے سے فلی فنکشن نہیں کر رہی, تو بیسیکلی اس کے لیے لفظ جو ہے وہ کرس استعمال کیا گیا, یعنی کہ گروتھ کو یا پروڈکٹیوٹی کو, پیداوار کو روک دینا. یہ کانسیپٹ ہے, سوری کیا پتھر, ہاں بنجر پن, رائٹ. سو بنجر پن کا آ جانا یعنی کہ کسی چیز کا گرو نہ کرنا, دیٹ از کالڈ کرس, ٹھیک ہے. اور ہمیں تیسرے چیپٹر میں ملتا ہے کہ خدا نے کرس کیا ہے, وہ جو سانپ ہے اسے کرس کیا ہے, اسے ملاؤن انفیکٹ کہا ہے. ایک بڑا ایمفیٹک ورڈ ہے, کرس نہیں بلکہ ایمفیٹکلی بڑا زوردار لفظ ہے کہ تو کل جو دشتی جانور ہیں ان میں کرسڈ آف دا کرس ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ تو لانتی سے بھی لانتی ہے, یعنی کہ اب سے تیری پروڈکٹیوٹی وہ نہیں رہے گی جو میرے ڈیزائن میں ہے. اور پھر خدا نے زمین کو, آدما کو کیا کیا ہے؟ کرسڈ کیا ہے. اور اس کا ایکسپریشن کیا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی ہے پھل کو پیدا کرنے کے لیے, ویجیٹیشن کو پیدا کرنے کے لیے, لیکن تھرڈ چیپٹر میں ملتا ہے کہ اب اونٹ کٹارے یعنی کہ جو فنکشن زمین کا ہے وہ اب ڈسٹرب ہو جائے گا, جو پرپس زمین کا ہے اب وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. کیوں؟ بیکاز آف ہیومنز ریبیلین, کیونکہ انسان نے اب خدا کے حضور بغاوت کی ہے, اور اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جو اس کی گیونگ نیچر ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. اور اس کے اثرات ہم دیکھیں گے تھرو آؤٹ دا بائبل کہ انسان ہر پیج کو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے انسان خود غرض سے خود غرض ہوتا چلا جائے گا. اور یہ کب خود غرضی انسان میں ہوتی ہے؟ جب وہ سیلف سینٹرڈ بن جاتا ہے, اس کی گیونگ کی جو اسپرٹ ہے یا نیچر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کا فوکس صرف اور صرف میں اور میں رہ جاتا ہے, رائٹ. سو کمیونٹی ایگزسٹ کیسے کرتی ہے؟ کمیونٹی گیو اینڈ ٹیک سے چلتی ہے, ٹھیک ہے. کمیونٹی میں دینا اور لینا, گیو اینڈ ٹیک, اس کے بغیر کوئی بھی کمیونٹی سروائیو نہیں کر سکتی, کوئی فیملی سروائیو نہیں کر سکتی. ہمیں ڈیزائن ہی خدا نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ہمیں گیور اور ٹیکر بنایا ہے, ٹھیک ہے. جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کے لیے ہم ریسیو کریں, جو دوسروں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم گیو اوے کریں, رائٹ. گیونگ کی اسپرٹ اور نیچر کو اپنی زندگی میں آنے دیں. لیکن جب لوگوں کی گیونگ کی اسپرٹ یا گیونگ کی نیچر ختم ہو جاتی ہے تو بیسیکلی ٹیکنیکلی وہ بنجر بننا شروع ہو جاتے ہیں. میں جیسے پہلے کہا, ان کے پاس شاید دھوکے سے, فریب سے, خود غرضی سے آپ اس زمین پر تو بہت کچھ بنا لے, لیکن روحانی اعتبار سے آپ بنجر شخص ہیں, آپ خدا کی بادشاہت کے لیے رکاوٹ ہیں. آپ اس مقصد کو جس کے لیے اب اصل میں خدا نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے, آپ اس میں ایک بڑی رکاوٹ کا کام کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ مسیح یسوع کی جو بات ہے کہ جو دینا ہے وہ لینے سے زیادہ مبارک اسے کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ when you give you act like God, آپ خدا کی مانند جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. خدا کو آپ کے ہدیوں کی یا اسرائیلیوں کے ہدیوں کی ضرورت تھوڑی میں تھی, یا سونے چاندی کی ضرورت تھوڑی میں تھی, دائی یکیوں کی ضرورت. خدا کو کیا فائدہ ہے, رائٹ. لیکن خدا نے یہ پرنسپل اس لیے دیا تاکہ ہمارے اندر گیونگ کی جو اسپرٹ ہے وہ زندہ رہے, جو سیلف سیکریفائس ہے وہ ہماری زندگی میں بنی رہے, تاکہ ہم اپنی ضرورتوں سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, یا خدا کا جو کام ہے, کنگڈم ہے, اس کو پریفر کریں, اس کو ترجیح کریں. اور اس سے نہ صرف
خدا کے کام کو وسعت ملتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں روم کریٹ ہوتا ہے برکات کے لیے. ہاللویا. بریک کب لینی ہے؟ 7 بجے. ابھی ہمارے پاس 6 منٹ ہیں. اینی ہاؤ میں چاہوں گا کہ ہم بریک سے پہلے اگر اس لیکچر کے بارے میں اگر کوئی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دین وی ول گو آن بریک. کیونکہ بعض کا 2 گھنٹے کی کلاس میں سوال اکثر بھول جاتے ہیں. اف یو ہیو اینی کوشچن پلیز. ہاللیلویا پریز. ہاللیلویا. آواز کم کر دے تھوڑی سی, زیادہ آواز ہے. ہاللیلویا. سر آپ نے یہ بات کہی کہ یہ جو بھی یونا ہے جب یہ گیا تھا تو اس نے کہا کہ خدا صرف اسرائیل کی حدوں تک محدود ہے. اگر اسرائیل تک محدود ہے, میں نے جو دیکھا وہ پڑھا وہ یہی تھا کہ اس کا یہ ایمان تھا کہ, بلکہ ایمان بھی نہیں کہہ سکتے, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ غیر قوم والے لوگ ہیں, انہیں سزا ملنی چاہیے, انہیں تباہ خدا کو کرنا چاہیے. اس کے ذہن میں یہ نظریہ تھا. اور آخر میں بھی اب دیکھیں کہ جب وہ واپس پلٹ کے آتا ہے تو اس نے منادی تو کر دی کہ 40 دن کے بعد یہ برباد کیا جائے گا. بادشاہ سے لے کے پھر اس کے بعد بچے تک, حیوان تک, سب نے روزہ رکھا. اور پھر وہ انتظار بھی کرتا رہا کہ آخر خدا جو ہے 40 دن کے بعد اس کو برباد کر دے گا. لیکن خدا نے اسے برباد نہیں کیا, بلکہ خدا نے ان کی آہوزاری کو دیکھا کہ انہوں نے خاکساری اپنائی ہے, عاجزی انکساری اختیار کی ہے, تو خدا اس کو تباہ کرنے سے باز رہا. سو آپ کا یہ کوشچن ہے کہ بیسیکلی یونا بیسیکلی یہ سوچ رہا تھا کہ یا اس کی دل کی یہ خواہش تھی کہ یہ تباہ ہو جانے چاہیے, اس لیے وہ بھاگ رہا تھا. رائٹ. ہاں جی, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کی لمٹ ہے کہ وہ اسرائیل کی حدوں سے اس کی باہر قوت نہیں ہے, اس کی قدرت جب وہ ظاہر نہیں ہوگی وہ برباد نہیں کر سکتا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, بلکہ خدا کی یہ قدرت جو ہے وہ تو ان لمیٹیڈ ہے, وہ تو کہیں پہ بھی ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہے. بلکہ اس نے چیک بھی کر لیا ہوگا کہ میری وجہ سے ہی یہ سب کچھ طوفان آیا ہے, مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس کمپلیٹ ریولیشن ہے. رائٹ. ہمارے پاس ایک مکمل مکاشفہ ہے. ایسا جب ہم پرانے عہد کی کلیسیا میں جاتے ہیں, انفیکٹ نئے عہد کی کلیسیا میں بھی آتے ہیں, ان کے پاس اس طریقے سے بائبل یا تھیولوجی یا اس طریقے سے موجود نہیں تھا. سو اس لیے بہت سارے اس لیے جب ہم بائبل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہسٹوریکل تاریخی جو پس منظر ہے, آپ نے ہرمینیوٹکس علم التفسیر کی کورس میں یہ سیکھا ہوگا کہ ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے کسی بھی رائٹر کی جو ذہن میں لکھنے کا جو مقصد ہے, کوئی بھی تصنیف یا تحریر, اس کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. سو جب ہم یونا کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی ڈیزائر بالکل تھی کہ خدا تباہ کر دے, یا خدا نے اگر ان کو بچانے کا ارادہ کیا, لیکن یونا بالکل اس کے اپوزٹ چاہتا ہے. لیکن اس کا بھاگ جانا اپوزٹ ڈائریکشن میں کہیں نہ کہیں اس بلیف کو, جو اس زمانے میں جہاں پہ یونا رہتا تھا, یہ اسرائیلیوں میں بھی بلیف پایا جاتا تھا. اسرائیلی اسی لیے تو بار بار بت پرستی کی طرف بھی ہمیں راغب ہوتے ہوئے ملتے ہیں. پھر انفیکٹ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکسوڈس سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے جب وہ بھی نکل کے ہی آئے ہیں. تو اسرائیلیوں سے بت پرستی جدا تھوڑے عرصے کے لیے ہوئی ہے. جب یہ وعدہ کی سرزمین میں گئے ہیں, وہاں پر زمینیں تقسیم ہوئی ہیں, تو سلیمان کے دور میں تو آلریڈی, انفیکٹ اس سے بھی پہلے بت پرستی یہ آلریڈی کر رہے تھے. اور اس کے پیچھے آف کورس یہ یہوہ کو بیسیکلی یہوہ کو صرف سپریم خدا کے طور پہ دیکھتے تھے, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خدا تھے نا ان کے ارد گرد کی قوموں میں سے, یہ ان پر بھی یقین رکھتے تھے, جسے توہم پرستی یا جادوگر جس سے جنم لیتی رہی. سو وہ کہیں نہ کہیں مانتے ضرور تھے, لیکن یہ بھی خیال ان کے اندر تھا. اسلم ضیائی صاحب کی کتاب ہے یونا کی تفسیر پہ, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اس بات کو کافی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ یونا کے دور میں جو لوگوں کا ایک غالب خیال تھا کہ جو خدا تھے, کیونکہ بیسیکلی یہ خیال انہوں نے ارد گرد کی قوموں سے لیا تھا, ان کا بیسیکلی یہ خیال تھا کہ جو گاڈز ہیں, ڈیٹیز ہیں, ان کی پاور ٹیریٹوریل ہے, یعنی کہ ایک خاص مخصوص علاقے میں ہے.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یونا کے ذہن میں ہو کہ اگر میں اسرائیل کی حدوں سے نکل کر تو ترسوس کو چلا جاؤں گا تو پھر خدا مجھے وہاں سے واپس نہیں لا پائے گا. لیکن جب خدا نے وہاں پر سمندر میں طوفان لانے سے وہ مداخلت کی تو پھر وہ سمجھ گیا کہ نہیں، جو یہوہ خدا ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. پھر اس لیے اس نے کنفیس بھی کیا کہ یہ طوفان یہ مشکل میں میری وجہ سے ہے اور حل یہ ہے کہ مجھے اس میں سے پھینک دو. ٹھیک ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں اس نے بھی ایمان کا قدم اٹھایا ہے کہ اپنی زندگی تک دینے کے لیے وہ ولنگ ہو گیا. لیکن خدا نے چونکہ اس سے کام لینا تھا پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتا ہے اور پھر ساری اسٹوری ہمیں پتہ ہے. سو اینی ہاؤ یہ کہیں نہ کہیں غیر اقوام کے ذہن میں یہ خیال تھا. اور اسرائیلی جیسے آج بھی ہماری سچویشن اسرائیلیوں سے کوئی فرق نہیں ہے. جیسے آج ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارے جو اگر ہم اپنی ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو وہ ہندوؤں سے جا کر ملتی ہے، سکھوں سے ملتی ہے. تو ہمارے آج بھی بہت سے لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں، یسوع کو بھی مانتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ان فلاسفیز اور ان توہم پرستی سے آج بھی جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا کوشچن یا آپ کا خیال اچھا ہے، ویلڈ ہے، لیکن یونا کا جو خیال ہے یا اس کے سوچ میں ہو سکتا ہے یہ ایک تفسیر ہے. آلرائٹ. سو بریک لیں گے. گاڈ بلیس یو. ابھی بریک لیں گے. یسایہ 40 اس کی 22ویں آیت اور پھر 42واں باب اور اس کی آیت نمبر ہم 5ویں آیت. ٹھیک ہے. سو تو یہ دو حوالے پڑھیں گے. یرمیہ 10 باب کی 12ویں آیت کو بھی آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دو حوالے سائیڈ بائی سائیڈ ہیں تو ہم انہیں تلاوت کریں گے. اور ان حوالوں کو تلاوت کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت. لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر ہمیں سارا کچھ ملتا ہے کہ خدا بولتا گیا، روح القدس وہاں پر جنبش کر رہا ہے اور سب کچھ کریٹ ہوتا گیا. لیکن یسایہ کی کتاب میں ہمیں تھوڑی سی اور انر ڈیٹیل ملتی ہے کہ خدا نے جب یہ کریٹ کیا تو کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے. سو 40 باب اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈیوں کی مانند ہیں. وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے، پردہ کی مانند، اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے. سو یہاں پر ایک لینگویج ہمیں مل رہی ہے کہ جب خدا نے زمین و آسمان کو کریٹ کیا ہے تو ٹیکنیکلی ایک تصویر ایک ایسے شخص کی بیان کی گئی ہے جو یہاں پر پردے بیسیکلی لفظ ہے اور خیمے کا ذکر بھی ہمیں مل گیا ہے. تو اگر ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں سمجھے تو تمبو جیسے لگاتے ہیں، رائٹ. سو تمبو لگا کر کیا کیا جاتا ہے اکثر شادی بیاہ پر یا عمومی طور پر فوتگیوں پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن چلیں آج ہم خوشی کے موقع کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں. شادی بیاہ پر اکثر کیا ہوتا ہے، آج کل تو خیر وہ دنیا بدل گئی ہے اور میرج ہالز میں زیادہ، لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں یا عمومی طور پر مہندی یا ایسے فنکشنز پہ آج بھی کیا جاتا ہے کہ ایک کینپی لگائی جاتی ہے، رائٹ، خیمہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو تصویر ایک ایسے شخص کی ہے خدا کی جو کیا کر رہا ہے، خیمے کو پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ بڑی واضح لینگویج ہے، وہ آسمان کو پردہ کی مانند بناتا ہے، رائٹ، اور زمین اور اس کو سکونت کے لیے جس میں وہ رہ سکے کیا کرتا ہے، خیمہ کی طرح پھیلاتا ہے، رائٹ. 42واں باب اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں. جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو بنایا. ٹھیک ہے. سوری، جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا. تان کسے میں جیسے وہ ڈوریاں باندھ کر کھینچا جاتا ہے، رائٹ، اس میں جو سلوٹیں ہوتی ہیں یا جو کیا کہہ سکتے ہیں لچک ہوتی ہے، رائٹ، وہ کس دیا جاتا ہے جب دونوں طرف سے قوت لگا کر
تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تن جاتا ہے، رائٹ. جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا. ٹھیک ہے. اور ان دونوں حوالوں میں ایک چیز جو ہمیں کریشن کے موقع پر نظر آ رہی ہے. سو جینیسس میں ایک بڑی سمپل سٹیٹمنٹ ہے، خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، رائٹ. خدا بولتا گیا، بنتا گیا. لیکن اگر آپ ان حوالوں کو انڈرسٹینڈ کریں تو یہاں پر خدا کی بڑی پرسنل انوالومنٹ ہے زمین اور آسمان کو بنانے میں. اور وہ کیا ہے کہ خدا جیسے خیموں کو پھیلایا جاتا ہے اس طریقے سے ایک ماہر کاریگر کی طرح رسیاں کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے، رائٹ. آسمان کو بناتے ہوئے اور زمین کو بناتے ہوئے. اور وجہ کیا ہے؟ 40ویں آیت کے مطابق، 40ویں باب کی 22ویں آیت کے مطابق، تاکہ اس میں سکونت کر سکے. سو ٹیکنیکلی خدا نے زمین آسمان کو اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے. ہم اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور تھیولوجیکل لینگویج میں اس کے لیے جو اسکالرز نے ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کروائی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیدائش پہلا باب بیسیکلی کازمک ٹیمپل ہے. یا دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے خدا نے اس طریقے سے کی ہے جیسے ایک شخص خیمہ بنا رہا ہو. اور اس خیمے کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں بعد میں اس نے کیا کرنا ہے؟ ریزائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، رہنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے الفاظ میں یہ اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے جو لوگ مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پیدائش پہلا باب ہے بیسیکلی یہ ایسی ہیکل کی تصویر ہے جو بنیادی طور پر آسمانی ہیکل ہے. یا اس کے لیے کازمک کے لیے ورڈ کیا ہو سکتا ہے اردو میں؟ کوئی یہاں پر اردو دان بیٹھا تو ذرا میری مدد کرے. کازمک. ٹھیک ہے. کاسموس آف کورس اس ایٹماسفیئر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو گوگل تے کر لو سرچ. ہاں جی، آفاقی. تھینک یو. سو آفاقی ہیکل خدا بیسیکلی بنا رہا ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ جو کائنات ہے بیسیکلی یہ ٹیمپل کی طرح ہے. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پیدائش پہلے باب میں سے جب ہم دوسرے باب میں جائیں گے تو ہمیں وہاں پر ایک اور ٹیمپل کا ذکر ملے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ٹیمپل تھیم ہے یہ تھرو آؤٹ دا بائبل چلتا ہے، رائٹ. اور ٹیمپل کے بارے میں چند ایک چیزیں ہمیں جو جاننا ضروری ہے. نمبر 1، کوئی بھی ٹیمپل تب ٹیمپل بنتی ہے جب یہ وہاں اعتقاد ہوتا ہے کہ یہاں پر خدا رہتا ہے، رائٹ. سو جیسے یہ گرجا گھر ہے، اس کا تقدس بھی ہمارے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر خداوند کی حضوری رہتی ہے، رائٹ. سو خداوند کی حضوری کا اس کائنات میں ہونا، پہلے نمبر پر یہ کیوں ٹیمپل اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ خود خدا کا یہ بیسیکلی ریزیڈنس ہے. سیکنڈ، ہمیں کلام خدا یہاں پر ملتا ہے، رائٹ. خدا بولتا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کلام کی انوالومنٹ ملتی ہے. تیسرے نمبر پر ہمیں یہاں پر روح القدس کا بھی ذکر ملتا ہے. سو خدا اپنی حضوری کو اپنے کلام کے وسیلہ سے اور روح کے وسیلہ سے اس کائنات میں رکھے ہوئے. اور یہ جو کائنات ہے بنیادی طور پر خدا کی رہائش گاہ ہے. اس کے لیے لفظ ہے ٹیمپل، یا جیسے ابھی بتایا گیا اردو میں آفاقی ہیکل، رائٹ. آفاقی ہیکل یعنی کہ ایک ایسی ہیکل، یا دوسرے الفاظ میں یہ جو کائنات ہے یہ ہیکل ہے. اور اس کی تصویر کیا ہے؟ ایک ایسے کاریگر کی ہے جس نے بڑی محنت کے ساتھ، رائٹ، بڑی لگن کے ساتھ خیمے پھیلائے ہیں. ٹھیک ہے. رسیاں پھیلائی ہیں، ڈوریاں پھیلائی ہیں تاکہ اسے اپنی ہیکل بنا سکے. سو پہلا جو باب ہے پیدائش کا، اسے ہیکل یا ایسی جگہ جو جہاں پر خدا رہتا ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جیسے ہم دیکھیں گے کہ جو ہیکل ہے اس میں چند کام کیے جاتے ہیں. جب بھی جس وقت میں موسیٰ لکھ رہا تھا تو ان ہیکلوں میں بیسیکلی جو خدا کی ہیکل، جس خدا کی ہیکل وہ سمجھی جاتی تھی، وہاں پر ان کا ایک مجسمہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آف کورس جسے ہم بت جانتے ہیں.
لیکن یہ جو کائنات ہے اس میں مجسمہ کون ہے؟ اس میں خدا کی ریپرزنٹیشن کون ہے؟ خدا کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ انسان. سو کائنات میں خدا کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ انسان کرتا ہے. سو یہ انسان جو ہے یا آپ اور میں اس پوری کائنات میں خدا کی ریپرزنٹیشن ہے, خدا کی نمائندگی ہے. اور آخر میں جس کا ابھی ہم ایک پیرالل دیکھیں گے, جب خروج کی کتاب میں خیمہ کو موسیٰ نے بنایا تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی حضوری سے وہ جگہ بھر گئی. ٹھیک ہے. سو جو جینیسس ہے یا پیدائش کی کتاب ہے, اس میں ہمیں پہلا چیپٹر کیسے اینڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آئیے یہاں پر لکھا ہے, دوسرے باب سے سٹارٹ کرتے ہیں. سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا. ٹھیک ہے. سو کچھ جیسے پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے یہ سوال کیا گیا تھا کہ فرشتے کب بنائے گئے, تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں لشکر کا ذکر ہے. تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب خدا زمین و آسمان کو بنا رہا تھا تو یہ لشکر کسی خاص وقت میں, جس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا, یہاں ہمیں نہیں بتایا گیا, بنایا. سو لیکن انڈیکیشن کیا ہے کہ کل لشکر کا بنانا جو ہے وہ ختم ہوا, اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن کیا کیا ہے, ختم کیا ہے, اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا. اور خدا نے 7ویں دن کو بلیس کیا, برکت دی اور اسے مقدس رہا. 2 کام کیے, ہولی. ٹھیک ہے. ہولی کا مطلب عبرانی میں ہے کسی چیز کو الگ کر دینا. ٹھیک ہے. ہولی کے 2 کنسیپٹ ہیں, ایک ہے اخلاقی ہولینس, لیکن یہاں پر ہے الگ کر دینا کسی چیز کے لیے, کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات جسے اس نے بنایا پیدا کیا فارغ ہوا. سو یہاں پر ہمیں لینگویج ملتی ہے. 7واں دن بیسیکلی کون سا ہے, سبت کا دن, رائٹ. اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے اور بیسیکلی اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ریسٹ کے ساتھ, رائٹ. سو جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ خدا کی ہیکل کے طور پر کام کر رہی ہے. تو ہیکل میں عمومی طور پر سب سے آخری کام یہ ہوتا تھا کہ خدا اس ہیکل میں رہنے کے لیے سکونت کرنے کے لیے آتا تھا, کسی بھی ہیکل کو لے کر, رائٹ. ڈیڈیکیشن جیسے سلیمانی ہیکل کو دیکھیں گے, یا انفیکٹ اس سے پہلے خیمہ کی جو خروج 40ویں باب میں آپ دیکھیے گا, خروج کی کتاب کا اختتام ہی ایسے ہوتا ہے کہ جب انہوں نے خیمہ اجتماع کو بنا لیا تو لکھا ہے کہ خدا کی حضوری سے وہ بھر گیا. سو یہ جو ریسٹ خدا نے بنیادی طور پر کیا ہے, یہ کوئی یہ نہیں کہ خدا تھک گیا ہے. ٹھیک ہے. خدا نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ بڑا محنت کر رہا تھا, پسینہ بہایا اور تھک گیا. خدا تھکتا نہیں ہے. لیکن یہ جو لینگویج ہے سبت کی, یہ فیلوشپ کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب یہ جو کائنات ہے یہ خدا کی حضوری سے بھر گئی ہے. ٹھیک ہے. سو جو لفظ سبت ہے یہ چھٹی کا دن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سبت ہے تو چھٹی ہے. ٹھیک ہے. چھٹی مارو, لیٹ اٹھو. ٹھیک ہے. ہفتہ رات کل سیٹرڈے نائٹ تھی, پھر ہم لیٹ جاگتے رہے, پھر صبح اٹھا نہیں گیا, پھر میں نے بھی بچوں کو نہیں اٹھایا, میں نے کہا ہفتے میں ایک ہی دن تو ہم گھر ہوتے ہیں, رائٹ. اور بھائی سبت جو ہے یہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کا وقت ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کوئی تھک گیا اور وہ ریسٹ کر رہا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ وہ ریسٹ نہیں جو تھکنے سے ہوتی ہے, یہ وہ ریسٹ ہے جو انسان خدا کی حضوری میں تلاش کرتا ہے. سو بنیادی طور پر جو حقیقی ریسٹ ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں ہے. ٹھیک ہے. حقیقی جو ریسٹ کا تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ کس میں ہے, فیلوشپ میں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہی پیٹرن دیکھیں گے, اگر آپ سلیمانی ہیکل کو دیکھیں تو لکھا جب اس نے جس دن اسے ڈیڈیکیٹ کیا, رائٹ, تو لکھا ہے کہ خداوند کی آگ نازل ہوئی اور وہ ہیکل خدا کی حضوری سے بھر گئی. ٹھیک ہے. پھر ایک نئی ہیکل بنائی گئی. ٹھیک ہے. اور وہ ہیکل کون سی ہے, اور وہ کون سی ہیکل ہے, چرچ ہیکل ہے. آئیں اس کا کرنتھیوں کا حوالہ نکالیے گا. اب ہیکل کون ہے, چرچ ہیکل ہے. کرنتھیوں کا خط نکالیے پہلا,
اور اس کا باب نمبر آئی تھنک 3 میں بھی ہے یہ حوالہ، اور 3 باب کی آئی تھنک 16ویں آیت ہے. فرسٹ کورنتھیوں 3:16 لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ ٹھیک ہے، مقدس کیا ہو؟ مقدس ہو. دوسرے الفاظ میں، کیا تم نہیں جانتے تم وہ جگہ جہاں خدا بستا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو لینگویج ہے ہمیں آف کورس ملے گی، جیسے سلیمانی ہیکل میں آگ کا ہمیں ذکر ملتا ہے، رائٹ. اچھا، یہاں پر جو لینگویج ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم باغ ایدن کی طرف آئیں گے، لیکن جو ہیکل کا کانسیپٹ ہے، ہیکل 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی. ٹھیک ہے. سو جو پہلا حصہ تھا جسے بیرونی صحن کہا جاتا ہے، آؤٹر کورٹ. ٹھیک ہے، یہاں پر کاہن کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، قربانیاں گزرانتے تھے، رائٹ. اور یہاں پر ریگولر لوگ آتے تھے، رائٹ، کاہن جو ہوتے تھے. یہ جو تھا یہ پاک مقام تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر وہ تھا جو روٹیاں تھی نظر کی، اور یہاں پر عمومی طور پر عود یہاں پر موجود ہوتا تھا، جہاں پر عود جلایا جاتا تھا خداوند کے حضور. یہ پاک ترین مقام. ٹھیک ہے. سو عہد کا صندوق وہ جگہ ہے جہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خداوند کی حضوری اس پر ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ خداوند کی حضوری. سو یہاں پر قربانیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر صرف جو ہے وہ دوسرے لوازمات موجود ہیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے، اور یہاں پر سال میں ایک دفعہ سردار کائن آتا ہے، رائٹ. ایسا ہی ہے، سال میں صرف ایک دفعہ پاک ترین مقام میں سال میں ایک دفعہ آتا ہے. سو یہ تقسیم ہے بنیادی طور پر 3 حصوں میں. یہاں پر سال میں ایک دفعہ، وہ بھی ایک شخص جو سردار کائن ہے خون لے کر. یہاں پر صرف کاہن آتے ہیں جو سروس کرتے ہیں خداوند کے حضور، ہر روز قربانیاں گزرانی جاتی ہیں. اور یہاں پر بھی وہ لوگ آتے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں، یا جو لوگ انہیں اسسٹ کرتے ہیں، جو ان کے مددگار ہیں، رائٹ. اچھا، اب غور سے سنیے گا، یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. پوری کائنات میں بیسیکلی خداوند کی حضوری ان لمیٹڈ ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم عدن میں آئیں گے، ٹھیک ہے، عدن میں آئیں گے، عدن میں ہم آئیں گے، عدن میں بھی خدا کی حضوری کا ایک ٹیمپل ہمیں ملے گی. خداوند کی حضوری وہاں پر موجود ہے، اس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لیکن جب گناہ ہو گیا تو پھر یہ جو حضوری ہے یہ لمیٹڈ ہوتی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لمیٹڈ کس اعتبار سے ہو گئی ہے کہ اب یہ صرف اور صرف پاک ترین مقام میں حضوری ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہمیں ملتا ہے یہی ہمیں جو لینگویج ہے خیمہ اجتماع میں ملے گی، یہی ہیکل میں ملے گی. ٹھیک ہے، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہا. اب مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ چرچ بیسیکلی اب وہ ٹیمپل ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے ناؤس ہے گریک میں. ٹھیک ہے، ناؤس. ٹھیک ہے، یہ گریک میں لفظ ہے ناؤس، جس کا بنیادی طور پر مطلب ہے پاک ترین مقام. سو جب مقدس پالوس نے یہ کہا ہے نا کہ تم خدا کا مقدس ہو، تو اس نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں پہ خداوند کی حضوری رہتی ہے. سو دوسرے لفظوں میں چرچ از دا ٹیمپل. آج موجودہ دور میں چرچ کلیسیا، چرچ بلڈنگ کی بات نہیں کی جا رہی، چرچ ایز اے کمیونٹی وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہونی چاہیے. اور اس جگہ کو کب بھرا گیا ہے؟ پینتی کوسٹ کے روز روح القدس کے نازل ہونے سے. وہاں پر آگ کی جو لینگویج ہے وہ کوئی حادثاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سلیمان کی جو ہیکل ہے وہاں پر خداوند کی حضوری اور اس کے جلال کا اظہار کیسے ہوا ہے؟ وہ آگ ایکسپریشن ہے، اظہار ہے کہ خدا کی حضوری اب اس سلیمانی ہیکل میں آ گئی ہے. لیکن پینتی کوسٹ کے روز کلیسیا پر روح القدس جب نازل ہوا ہے تو وہ لینگویج ہے نیو ٹیمپل کی، کہ اب جو خدا کی حضوری ہے وہ پاک ترین مقام میں، جو کہ ایک جگہ ہے، وہاں پر محیط نہیں ہے، بلکہ اب کلیسیا وہ جگہ ہے یا وہ پلیس ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہے. اس لیے
کلیسیا کا پاک رہنا کتنا ضروری ہے خدا کی حضوری کو سسٹین کرنے کے لیے. اس لیے ناپاکی، مکاشفہ کی کتاب میں بڑی خاص لینگویج ہے، ناپاک خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے. سو جہاں بھی ناپاکی ہوگی جب کلیسیا میں، وہاں سے خداوند کی جو حضوری ہے وہ اٹھ جائے گی، وہ چلی جائے گی. یہ جو ٹیمپل کانسیپٹ ہے یہ تھرو آؤٹ دا بائبل چلتا ہے. اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ خدا نے پیدائش کی کتاب پہلے باب میں کیا کیا ہے؟ ایک آفاقی یا کازمک ٹیمپل بنائی ہے اور وہاں پر اپنی حضوری کو کیا کیا ہے؟ رکھا ہے. ابھی ہم آتے ہیں پیدائش 2 باب میں. ٹھیک ہے، پیدائش 2 باب کے بارے میں اب زوم ان ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بیسیکلی ہو گئی کس کی بات؟ کاسمک ٹیمپل، یونیورس کی. لیکن اب زوم ان کیا جائے گا عدن پر. ٹھیک ہے، کس پر کیا جائے گا؟ عدن پہ. دوسرا چیپٹر کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے اور خدا نے کیا کیا ہے؟ آدم کو بنایا، اس کے نتنوں میں کیا کیا ہے؟ اپنی جو سانس ہے، زندگی کا جو دم ہے اس میں پھونکا اور لکھا ہے خدا نے، اب ایک اور ورس سنیے گا، خدا نے عدن میں ایک باغ لگایا. ٹھیک ہے، عدن ایک لوکیشن ہے زمین پہ، وہاں پر بنیادی طور پر خدا نے ایک باغ لگایا، عدن میں باغ لگایا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر اس کو یعنی انسان کو رکھا. یہاں پر عدن ہے، عدن میں انسان کو رکھا. اب یہ جو عدن ہے اس کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے؟ یہاں پر خدا کی حضوری ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی ہیکل کو ہیکل بننے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے خدا کی حضوری ہوتی ہے. جہاں پر خدا کی حضوری نہیں ہے وہ سپیس، وہ جگہ جو ہے وہ ہیکل نہیں ہو سکتے. عدن جو ہے بنیادی طور پر زمینی ہیکل کا پہلا بیسیکلی ایک عکس ہے. ٹھیک ہے، زمینی ہیکل کا. اب نہ صرف یہاں پر خداوند کی حضوری ہے بلکہ خدا نے جو کام انسان کو بخشا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ باغبانی کرنا پلس نگہبانی کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے لفظ شامار ہے عبرانی میں اور اس کے لیے لفظ ہے آباد. بیسیکلی اردو میں ہم اسے آباد پڑھتے ہیں، اسلام آباد، فیصلہ آباد. تو جو لفظ آباد بیسیکلی ہم لگاتے ہیں یہ عبرانی ورڈ سے ہے، آباد. ٹھیک ہے، اب یہ جو دونوں ٹرمینالوجیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی پریسٹلی جو کام ہے، کہانت سے جو متعلقہ کام ہے ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. خدا نے جب کہا آدم سے تو باغ کو شمار کر یعنی اس کی باغبانی کر اور آباد کر، نگہبانی کر، تو یہ وہ ٹرمینالوجیز ہیں جو بعد میں احبار کی کتاب میں کہانت کی خدمت سے ایسوسیٹ کی گئیں. اس لیے آدم کو انکلوڈنگ ہوا کو پہلے پریسٹ قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہیکل ہے اس کے جو پریسٹ ہے وہ کون ہے؟ آدم اور ہوا ہے. بنیادی طور پر ہماری بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ ہم کون ہے؟ پریسٹ ہے. اسی لیے نو ونڈر وائی مقدس پطرس نے اس مکاشفے کو کھولا. پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت کو نکالیے گا. پطرس کا خط ہے پہلا اور اس کا 2 باب اس کی آیت نمبر 9. کیا لکھا ہے؟ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سارے جو ٹائٹلز ہیں اسرائیل کو خدا نے دیے تھے. ٹھیک ہے، تم ایک، اور اب یہ چرچ سے بات ہو رہی ہے، چرچ کو مقدس پطرس لکھ رہا ہے، تم ایک چوزن نیشن ہو، جنریشن ہو، شاہی کہانوں کا فرقہ، رائل پریسٹ ہوڈ. بنیادی طور پر دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو ہمارا تو سردار کا یعنی یسوع مسیح ہے، تو ہمیں اب پریسٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رائٹ. لیکن مقدس پطرس جو ہے وہ ایمفسائز کرتا ہے کہ جو چرچ کی آئیڈینٹی ہے دے آر ناٹ اونلی پریسٹ بٹ رائل پریسٹ ہے. ٹھیک ہے، رائل پریسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو بادشاہ کو سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رائل پریسٹ کون ہے؟
जो बादशाह को सर्व करते, जो बादशाह के पर्सनल पास्टर होते हैं, रॉयल प्रीस्ट का। जैसे इंग्लैंड में जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के जो पास्टर हैं उन्हें रॉयल प्रीस्ट कहा जाता है, रॉयल पास्टर्स आप कह सकते हैं। वो बिशप है व्हाटएवर, लेकिन वो रॉयल बेसिकली खानदान से एसोसिएट करते हैं तो उन्हें रॉयल कहा जाता है। सो जो चर्च है बेसिकली, वो जैसे हमने पहले कहा वो हैकल है, लेकिन चर्च की एक और आइडेंटिटी है कि चर्च के जो लोग हैं दे आर रॉयल प्रीस्ट्स। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि मसीह यस्सु ने जब इंसान से गुनाह हुआ है तो वो अपने इस ओहदे से जो है वो खारिज हो गया था, लेकिन फिर मसीह यस्सु ने आकर हमें बहाल किया है। अब यहाँ पर जो अहम क्वेश्चन है वो ये है कि प्रीस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास वो किससे है? कुर्बानियां करने से, राइट? प्रीस्ट कुर्बानियां करते हैं ना अहबार की किताब में, तो इन्हें प्रीस्ट क्यों कहा गया, या आदम और हवा को प्रीस्ट क्यों कहा गया है? ठीक है, ये तो कोई कुर्बानियां नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी असाइनमेंट है बेसिकली बुनियादी तौर पर, वो प्रीस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली नुमाइंदा। ठीक है, अगर नुमाइंदा, सो जब हम ये कह रहे हैं कि इंसान प्रीस्ट है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इंसान खुदा का नुमाइंदा है, राइट? अब हुआ ये है कि ये जो लैंग्वेज है शमार और अवाद की, यहाँ प्रीस्टली लैंग्वेज, यहां पर तो ये कोई कुर्बानियां नहीं कर रहे। बुनियादी तौर पर, हकीकी तौर पर काहनों का काम कुर्बानियां करना नहीं ना, ये बाद में गुनाह की वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। मेरी बात की समझ आई है? गुनाह होने से पहले प्रीस्ट बेसिकली खुदा की फेलोशिप को एंजॉय करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सो हम बाय डिफॉल्ट प्रीस्ट हैं, और जो प्रीस्ट है बेसिकली वो खुदा की फेलोशिप में रहने के लिए बनाया गया है। इसीलिए अगर आप गौर से स्टडी करें अहबार की किताब को, इस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अहबार की किताब इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जो अहबार की किताब में जो प्रीस्टहुड है वो खुदा के जरूर सिर्फ प्रीस्ट ही क्यों आ सकते हैं? हम देख रहे थे कि जो सहन है वहां पर प्रीस्ट आते हैं, जो पाक तीन मकाम है वहां पर भी काहिन जा सकते हैं, राइट? सो हमें तो इब्तदाई तौर पर ही प्रीस्ट बनाया गया है ताकि हम खुदा की हजूरी को एंजॉय कर सकें। और ये जो प्रीस्टहुड है आदम और हवा की, ये कुर्बानियों से एसोसिएट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की वर्शिप से एसोसिएट है। बाद में इसमें डेवलपमेंट हुई है प्रीस्ट होने के नाते कि ये जो प्रीस्ट है ये कुर्बानियां गुजरानेंगे। सो इसलिए गौर सुनिएगा, हमें ये जो प्रीस्टहुड है, इसीलिए जो पतरस की किताब में भी, खत में भी हमें मिलता है, तो वो कुर्बानियां गुजराने वाले प्रीस्ट नहीं है। ठीक है, वो कौन से प्रीस्ट हैं? जो खुदा की हजूरी को एंजॉय करने वाले प्रीस्ट हैं, ये उनकी तरफ इशारा है। मेरी बात की समझ आ रही है? सो लैंग्वेज जो है ये हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि आदम और हवा प्रीस्ट है। अब इसमें दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो खुदा की फेलोशिप को क्या करें? एंजॉय करें। और ये थीम थ्रू आउट द बाइबल में मिलता है, प्रीस्ट और टेंपल साथ साथ चलते रहे हैं। खैमा इज्तिमा में भी प्रीस्ट आते रहे, हैकल में भी प्रीस्ट आते रहे। फिर मुकद्दस पतरस ने पलूस ने ये कहा कि तुम खुदा का मकदस हो, नाओस यानी कि पाक तरीन मकाम हो जहां पर खुदा की हजूरी रहती है। और मुकद्दस पतरस ने इसराइली जो बेसिकली शनाख्त है, बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, और आगे भी 2-3 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, उनको कहा कि ये अब चर्च की आइडेंटिटी है, ये अब चर्च की शनाख्त है। लेकिन यहां पर जो प्रीस्टहुड है, जो चर्च का प्रीस्टहुड है, या इब्तदाई जो आदम और हवा है, ये कुर्बानियां गुजराने वाले नहीं है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली खुदा की हजूरी में रहने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। सो हम प्रीस्ट रिप्रेजेंटेटिव, खुदा के नुमाइंदे बाय नेचर हैं। हमें प्रीस्ट होने के लिए कुर्बानियां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अब एक ही कुर्बानी, जो हमारा खुद सरदार काहिन है यीशु मसीह लिखा है, वो अपनी कुर्बानी लेकर एक ही दफा आसमानी मकामों में दाखिल हो गया है। अब मजीद कुर्बानियों की जरूरत
نہیں رہی. سو بنیادی طور پر جو ایڈن ہے وہ ٹیمپل ہے, وہ ہیکل ہے, وہ خداوند کی پلیس ہے, جگہ ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہے, جہاں پر پریسٹ موجود ہے, جہاں پر پھر اور اگر آپ غور سے دیکھیں گے باغ عدن میں ہمیں اور بہت سی چیزیں ملیں گی, رائٹ. وہاں پر ندیوں کا ذکر ہے, وہاں پر سونے کا ذکر ہے, اور یہی لینگویج جب خدا ہیکل یا جو اس کے خیمہ اجتماع کے پردے, تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے نا تو وہ وہاں پر ملے گا پھلوں کی تصویریں بنانا, فرشتوں کی تصویریں بنانا, وہاں پر ایک ایسی لینگویج ملے گی جو باغ عدن کی عکاسی کرتی ہے, پردوں پر تصویریں, نشان. تو وہ سب ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جو خدا کی حضوری یا دوسرے الفاظ میں اس عدن کی نمائندگی کر سکے جہاں پر خدا نے انسان کو بنا کر رکھا, اور وہاں پر ہی اپنی حضوری کو رکھا تاکہ انسان خدا کی حضوری کو نان سٹاپ انجوائے کر سکے. ہاللویا. سو یہ ہے ٹیمپل تھیولوجی, جسے میں نے آپ کو بڑی کوشش کیا کہ آسان الفاظ میں سمجھایا جائے کہ یہ جو ٹیمپل تھیولوجی ہے یہ تھرو آؤٹ دا بائبل رن کرتی ہے, یہ تھیم تھرو آؤٹ دا بائبل رن کرتا ہے. اور پھر آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں, پہلے خدا نے تمام انسانوں کو پریسٹ ہونے کا حق ادا کیا, پھر خدا نے اسرائیل کو چنا, اور اسرائیل کو کیا کہا, تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو. خروج کی کتاب کو نکال کر پڑھیں تو بیسیکلی خدا یہ چاہتا تھا کہ جو اسرائیل ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سے یہ اسرائیل ہے, تو اسرائیل کی جو پوری قوم ہے وہ دنیا کے لیے, جو دنیا ہے باہر, اس کے لیے پریسٹ ہوں. لیکن اسرائیلی جیسے آدم نے گناہ کیا, اسرائیلی بھی بت پرستی میں پڑ گئے, خدا کے منکر بن گئے. پھر خدا نے اسرائیل میں سے ایک چھوٹے سے قبیلے کو لیا جس کا نام کیا ہے, لاوی. اسے پھر یہ پریسٹ ہوڈ کا کام سونپ دیا, لمیٹڈ ہو گیا. پوری انسانیت بنائی گئی پریسٹ ہونے کے لیے, وہ ناکام ہو گئے. پھر خدا نے ایک نسل کو لیا, اسرائیل کو, ایک قوم کو, انہیں یہ کام سونپا, یہ بھی ناکام ہو گئے. پھر ان میں سے خدا نے ایک قبیلے کو لیا, لاویوں کو, ان میں سے بھی لوگ ناکام ہو گئے. پھر خدا نے ان میں سے کسے چنا, ہارون کے خاندان کو. سو ہارون کا جو خاندان ہے بنیادی طور پر یہ وہ خاندان ہے. بیسیکلی جو لاویوں کا سارا قبیلہ تھا یہ مختلف کام کرتا تھا. ہارون کا جو قبیلہ ہے وہ ہیکل کے اندر کام کرتا تھا. باقی جو لاوی کے قبیلے سے لوگ تھے وہ کوئی لکڑی لانے کے لیے کا کام کرتا تھا, ہیکل کے لیے پاک لکڑی, کوئی بھیڑ, ہیکل کے لیے اسپیشل بھیڑ بکریاں پالی جاتی تھی جو ہر روز یہاں پہ قربانی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. ہیکل میں ہر روز صبح کو بھی اور شام کو بھی قربانی کی جاتی تھی جو خدا کے حضور بخور کی مانند پہنچتی تھی. سو اس جگہ پر قربان ہونے کے لیے بھیڑیں اسپیشل پالی جاتی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ اسپیشل چرواہے ہوتے تھے جو لاوی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. دوسرے الفاظ میں ہیکل سے متعلقہ یقیاں لینا, سنبھالنا, ذخیرہ کرنا, سب کچھ کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ لاویوں کی ہوتی تھی. لیکن خداوند کی حضوری میں جانے کا کام صرف اور صرف ہارون کی اولاد کو یا ہارون کو سونپا گیا. سو یہ اثر ہے گناہ کا, ٹھیک ہے. گناہ نے کیا کیا, انسانیت سے پریسٹہوڈ کو لیا اور اسرائیل میں منتقل کر دیا. اسرائیل کے گناہ نے کیا کیا, لاویوں میں منتقل کر دیا. لاویوں کی نافرمانی نے کیا کیا, ہارون میں منتقل کر دیا. اور ہارون تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک شخص آیا جس نے بنیادی جڑ کو, گناہ جو سے ہے اس کی جڑ کو ختم کر دیا, اور پھر سے انسان یا دوسرے لفظوں میں چرچ جو کلیسیا ہے, ٹھیک ہے. کلیسیا وہ ہے جو بچائے گئے لوگ ہیں, بچائے گئے لوگ ہیں, یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں. اب وہ پھر سے دوبارہ سے انہیں خدا کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کا حق مل گیا ہے. اور پطرس رسول اس بات پر زور دیتا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا کیا ہو, فرقہ ہو. ہیلیلویا. آئے مسیح یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اس نے وہ بحال کیا ہے جو آدم نے اپنے گناہ کے باعث کھو دیا تھا. اور یہ جو تھیم ہے یہ پورے پینٹاٹیوک میں, پوری شریعت میں, نبیوں کی کتابوں میں, اور ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ملتا ہے. ابھی موقع, اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے پلیز آپ کر سکتے ہیں. اگر آن لائن جو دیکھ رہے ہیں لوگ, آپ زوم پر, یوٹیوب پر, جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں,
آپ اپنا کوشچن بھیج سکتے ہیں, ہم اس کو ایڈریس کرنے کی مختصراً کوشش کریں گے. میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا, یہ جو ویڈیو سیشن ہے اسے گھر جا کر دوبارہ سے اس ویک میں دیکھیے گا. مجھے پتا تھوڑا سا یہ جو کانسیپٹ تھوڑا سا پیچیدہ تھا, میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کیا ہے, لیکن ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی. سوال ہے پلیز. مسیح میں اسلام. السلام. کہا تھا آپ نے کہ 7ویں دن جب مسیح نے خدا نے آرام کیا تو سبت کا ذکر آتا ہے, تو سبت کون سا دن بنتا ہے؟ اچھا, یہ انٹرسٹنگ بات ہے. جو لفظ جو 7واں دن ہے بنیادی طور پر اس دن لکھا ہے خدا نے آرام کیا. اب یہ جو پھر اسی پیٹرن کو یہودی لے کر چلتے رہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے نزدیک بیسیکلی جو دنوں کی کاؤنٹنگ تھی وہ ایسے ہی رہی ہے. پھر پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن. اناجیل میں بھی اگر آپ آئیں, خاص طور پر یوحنا کی انجیل میں, تو وہ اسی طریقے سے دنوں کو بتاتا ہے, اور تیسرے روز اور چوتھے روز. تو اسرائیلی ہفتوں کے حساب سے مہینوں کو ناپتے تھے, یعنی کہ پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن. جب 7ویں دن خدا نے, تو پھر اسی طریقے سے اسرائیل نے 7ویں دن جو خدا کا آرام کرنا ہے اس کو خاص, کیونکہ اگر آپ میرے خیال میں احبار کی کتاب میں جائیں تو, یا خروج کی کتاب میں, وہاں پر ہے کہ خدا نے کہا یہ تمہارے اور میرے درمیان عہد ہے. 7ویں تم نے کیا کرنا ہے, سارے کاموں سے فارغ ہو جانا ہے اور صرف میری حضوری میں آنا ہے, ٹھیک ہے. اب جب نیا عہد آتا ہے تو نئے عہد میں ہوا یہ ہے کہ کلیسیا نے پھر نئے عہد میں جمع ہونا شروع کیا ہفتے کے پہلے روز, جو کہ اتوار بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس دن کلیسیا نے جمع ہونا شروع کیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن مسیح یسوع حقیقی طور پر جی اٹھا. جو نیا عہد ہے اس نے اس بات کو بدل دیا ہے کہ اب 7ویں دن نہیں بلکہ پہلے دن جس دن مسیح جی اٹھا اس دن جمع ہونے کا کانسیپٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں, نئے عہد میں ہمیں ملتا ہے. آلدو کہ کچھ کلیسیاں آج بھی سبت کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہیں. تو آئیڈیا خیر سبت کا یہی ہے کہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کی جائے. آپ چاہے 7ویں دن کر لیں, آپ 5ویں دن سبت منا لیں, آپ چوتھے دن منا لیں. اگر خدا کی حضوری میں ہے تو آپ کا ہر روز سبت بن سکتا ہے. تو اگر خدا کی حضوری میں نہیں ہے تو پاویں سبت 7ویں دن منا لو, تو پاویں پہلے دن منا لو, فرق نہیں پڑے گا. آئیڈیا بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ کا ہے. اور کوئی کوشچن ہے آن لائن؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان بنائے, جی. تو سر خدا جب اتنا بڑا خدا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری محدود کیوں ہے؟ گناہ کی وجہ سے. گناہ کی وجہ سے, کیونکہ جہاں پر خداوند کی حضوری ہے, یہ اگلے ویک ہم دیکھیں گے, خداوند کی حضوری میں برکت بھی اور ججمنٹ بھی ہے. خدا نے کنفائن آپ اپنے آپ کو اس طریقے, سوری کمپلیٹ کریں, کوشچن کیا ہے؟ خدا تو لامحدود نہیں ہے نا. خدا محدود تو نہیں ہے نا. خدا محدود نہیں ہے, لیکن اس نے اپنی حضوری اسپیسیفکلی محدود ضرور کی ہے. انفیکٹ اگر ہم سلیمان کا بیان پڑھیں تو وہ کیا کہتا ہے اپنی حمد میں, وہ کیا کہتا ہے, تو آسمانوں کے آسمان اور زمین میں. تو یہ خدا کی قادر مطلقیت کی طرف اشارہ ہے.